السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو جی آج آ رہی ہوں میں اپنی دوست کی طرف۔ میری دوست جو ہیں انہوں نے اپنا گھر بائی کیا ہے، بہت خوبصورت اور بہت پیارا سا۔ تو انہوں نے اپنے گھر پہ ایک تھوڑا چھوٹا سا میلاد شریف رکھا ہے، تو وہ میں اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری جو دوست ہے ان کا نام ہے سائمہ سہیل۔ تو چلیں میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں، ان کا گھر دکھاتی ہوں۔ تو جی ہوتی ہے آپ سے ملاقات سائمہ کی طرف۔ اوکے جی، تو ایز یوزول جو سائمہ تھیں وہ کچن میں تھیں اور بہت بزی تھی، بہت جی ان کی فرینڈز آئی ہوئی تھیں، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سب لوگوں کو ویلکم کیا، سب کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا ہوا تھا، تو کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ یہ آپ کو ان کا کچن نظر آ رہا ہے۔ تو جی ادھر جی کوکنگ ہو رہی ہے ساری، یہ آپ کچن دیکھ رہے ہیں ان کا۔ ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ سارا کچھ دکھاتی بھی جاؤں گی، بتاتی بھی جاؤں گی۔ تو جی سائمہ ادھر بنا رہی ہیں، چکن فرائی کر رہی ہیں، اور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی یمی چکن بنایا تھا سائمہ نے۔ میں نے اسے ریسیپی بھی لے لی، میں نے بھی لی، اس نے اور بھی فرینڈس نے لی، کیونکہ واقعی یہ بہت مزے کا بنا تھا۔ تو جی ادھر چکن فرائی ہو رہا ہے، ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا گھر دیکھ رہے ہیں ان کا۔ اور یہ جی ڈائننگ ایریا ہے جس میں انہوں نے اسٹارٹر میں ہمارے لیے یہ نوڈلس تھیں، اس میں چاٹ تھی، اس میں چنا چاٹ تھی، نوڈلس تھی اور باقی ساری چیزیں تھیں۔ یہ جو ساری فوڈ تھا نا، یہ سارا ان کی جو چھوٹی بھابھی ہیں منزہ، انہوں نے یہ سارا تیار کیا تھا۔ تو جی جناب آپ کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعتیں ٹھیک ہیں سب لوگوں کی؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری دوست سائمہ کا گھر، وہ آپ کو مین انٹرسٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ انہوں نے نیچے یہ ماشاءاللہ سے جی ہے 5 بیڈ کا گھر ہے، تو اس میں 3 باتھ ہیں، اور اس میں ایک نیچے گیسٹ روم ہے اور ایک باتھ نیچے، اور باقی 4 بیڈ ہیں وہ اوپر ہیں۔ تو یہ مرر لگا ہوا تھا بالکل مین انٹرسٹ کے پاس میں سیڑھیوں کے ساتھ۔ تو جناب ادھر میں کھا رہی تھی چنا چاٹ، جو کہ اتنی یمی اور اتنی مزے کی بنی تھی، جو کہ منزہ نے بنائی تھی۔ ویسے تو وہ میٹھا بہت مزے کا بناتی ہیں، ہم سب تو اس کے میٹھے کے آپ سمجھ لیں کہ فین ہیں، ہم سب کو اس کے ہاتھ کا میٹھا اتنا پسند ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ منزہ جو ہے نا وہ صرف میٹھا بنانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو جی یہ جی کھانا لگ گیا تھا، جس میں سائمہ نے حلیم بنایا ہوا تھا، ساتھ میں اس نے مٹن کی کڑھائی بنائی ہوئی تھی، پھر ترکش 2 پلیٹر اس نے آرڈر کیے ہوئے تھے، بچوں کے لیے پیزا تھا، یعنی کہ لاٹس آف فوڈ تھا۔ سب لوگوں نے فوڈ کھانا ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ بہت انجوائے کیا تھا۔ تو میری تو ویسے بھی سائمہ سے تقریباً کوئی 1.5 سال بعد ملاقات ہو رہی تھی، فون پہ تو ہمارا رابطہ رہتا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے نا اب تھوڑا ملنا جلنا تھوڑا سا ہم لوگوں نے تھوڑا کم کیا ہوا تھا، بس فون پہ صرف ہماری ڈیلی تو نہیں لیکن بات ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ آپ اس کا گارڈن دیکھ رہی ہیں بائی سارا، اور گارڈن بھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ فشز اتنی کمال کی لگ رہی تھی نا، اور میں نے فرسٹ ٹائم گارڈن میں یا ایکویریم میں اتنی بڑی بڑی فشز تو تھی نا، وہ میں نے سائمہ کی طرف دیکھی ہیں، اور فشز اتنی خوبصورت تھی، میں آپ کو آگے چل کر آپ دیکھیے گا۔ تو یہ جی سارا لان آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا۔ تو یہ جو سارا جو کام ہے نا، یہ سارا جو کچھ بھی ہے نا، یہ سائمہ خود کرتی ہے۔ لان کی صفائی ہو گئی، بیڈ رومز کی، باتھس کی، اور یہ ساری چیزیں۔ اور سائمہ کی میری اور سائمہ کی دوستی کو تقریباً کوئی 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک ہی اسکول میں جاتے تھے، تو تب سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دوستی جو ہے وہ قائم دائم ہے، اور اللہ میاں اس کو بری نظر سے بچائے۔ تو یہ جو گارڈن میں اس نے سارے پھول وغیرہ لگائے ہوئے تھے، تو یہ کرٹن بھی اس نے خود ہی ڈالا تھا، اس کی بھی بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ تو یہ سارا باہر کا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو جناب جی یہ دیکھیں، اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں جی۔ تو یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں، یہ جا کے بیڈ رومز میں، سیڑھیوں کے بالکل سامنے ایک باتھ ہے، اور باقی 2 باتھ جو ہیں، ایک باتھ جو ہے وہ کمرے میں ہے۔ تو یہ مین کوریڈور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرائنگ روم ہے، 2 ریسیپشنز ہیں نیچے سائمہ کے، یہ ایک ریسیپشن ہے اور ایک دوسرا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی ہے۔ تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری دوست کو اللہ میاں نے بہت بہت خوبصورت اور بہت پیارا گھر دیا ہے۔ سائمہ خود بھی بہت نائس ہیں، بہت اچھی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ نیچے کا گیسٹ روم آپ دیکھ رہے ہیں، کہ سائمہ نے اب جتنی بھی ہماری دوستی ہے نا، جب سے ہماری دوستی ہے نا، میں نے کبھی سائمہ کو کوئی نماز بھی قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جیسے وہ جتنی مرضی بیمار ہو، کچھ بھی ہو، اس کی طبیعت کیسی بھی ہو، اس نے نماز اس نے لازمی پڑھنی ہے، چاہے اس کی کتنی بھی طبیعت خراب ہو، نماز نہیں وہ چھوڑتی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں۔
تو یہ اسی نمازوں کا صلہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اچھی نیک اولاد عطا کی، اب اپنا پیارا سا خوبصورت سا گھر بھی اس کو عطا کر دیا. بس اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم اور بہت احسان ہے میری دوست پہ. یہ آپ اس کا دوسرا ڈرائنگ روم دیکھ رہے ہیں. تو جی یہ آ گیا جو میٹھا منزہ کے ہاتھ کا میٹھا، اور یہ کسٹرڈ ہے. یہ کسٹرڈ سائمہ نے بنایا تھا. فوڈ رائفل ہے یہ. اور یہ جو رس ملائی ہے یہ منزہ نے بنائی تھی. اور رس ملائی اتنی یمی اور اتنی مزے کی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. فرسٹ ٹائم تو میں یہ سمجھی شاید کہ یہ کوئی کوکونٹ بولز وغیرہ کا میٹھا ہے. تو پھر میں نے منزہ سے پوچھا، میں نے کہا منزہ یہ کہتی یہ رس ملائی ہے. اور جب میں نے کھائی تو وہ اتنی مزے کی اور اتنی یمی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کسی وہ کیا اسے کہتے ہیں، کسی ماہر شیف نے کیا بنائی ہوگی جو جتنی مزے کی یہ منزہ نے بنائی تھی. تو جی ہم سب نے یہ بہت ہی انجوائے کیا. کسٹرڈ بھی بہت مزے کا تھا اور رس ملائی تو خیر واقعی بہت مزے کی تھی. ہاں جی تو یہ آ گئیں جی فشیز. یہ دیکھیں جی یہ اتنی خوبصورت تھیں کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں. اور یہ اتنی خوبصورت تھی جب ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو یہ چھپ جاتی تھی، اور جب ہم تھوڑا سا پیچھے ہوتے تو یہ باہر نکل آتی تھی. تو ان کے کلرز بھی اور ان کی فشز بھی بہت خوبصورت تھیں یہ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں ذرا تھوڑا سا بولنا بند کروں گی تاکہ آپ بھی ان کو دیکھیں اور انجوائے کریں. یہ جو وائٹ والی تھی نا یہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ جو اورنج تھی یہ بھی بہت پیاری تھی. گولڈن بھی تھی، اورنج، اور بہت خوبصورت تھی یہ ساری. اور مجھے تو ویسے بھی فشیز جو ہوتی ہیں نا اس قسم کی وہ مجھے بہت پسند ہے. میں بہت لائک کرتی ہوں. مجھے صرف جو ہے نہ مجھے ڈاگ، نہ کیٹ، نہ کوئی یہ برڈز وغیرہ نا وہ اتنا شور مچاتے ہیں. مجھے یہ بڑی معصوم لگتی ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں، چپ چاپ رہتی ہیں، نہ کوئی شور کرتی ہیں نہ کوئی شور. تو مجھے تو بہت پسند ہے یہ. میں کہتی ہوں گھر میں یہ ہونی دعائیں خیر چاہیے. کرنے کے تو بعد جی یہاں پر پھر بھی جو ہم لوگوں نے سرپرائز تھا دعائیں وہ یہ خیر تھا کی. کہ دعائیں سائمہ خیر جو پڑھنے تھی کے وہ آپ کے بعد والدین چونکہ تو خود اس کی امی سائمہ ابو کا انتقال ہو گیا ہوا ہے دونوں کا، تو وہ کچھ لیٹر لے کے آئی. کہتی یہ میرے ابو نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اور یہ میری امی کے کچھ لیٹر ہیں، کچھ میرے ابو کے تو ہیں. وہ لیٹر پڑھ کے پھر انہوں نے تو ہمیں سنائے، اور اتنا دل پریشان ہوا نا، اور ہم سب اتنا اداس ہو گئے جب وہ لیٹر سنا رہی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. سائمہ بہت پیار کرتی تھی اپنے والدین سے. تو اب آپ بھی سنیں اس کے جذبات آپ بھی سنیں. ماں جی کی وصیت میری دعا ہے، اور آپ پانچوں بہن بھائیوں کے لیے نصیحت کہ اتفاق سے رہنا. چاروں بہنیں ایک بھائی کی قدر کریں، اس کے لیے دعا گو رہیں، اور بھائی بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھے. سب اپنے گھر کی ہیں. اگر کبھی میکے کی یاد میں بھائی کے گھر آئیں تو ان کی حوصلہ افزائی اور پیار کرنا. خداوند کریم تم سب پر اور تمہاری اولادوں پر بے شمار رحمتیں فرمائے. بچے نیک ہوں، رزق میں برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، اور سب کے گھروں میں امن و سکون اور خوشیاں ہوں. آمین ثم آمین. خداوند کریم کی عبادت، نماز، روزہ، خوف خدا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غافل نہ ہونا. ہو سکے تو اپنے والدین کو قرآن پڑھ کر تحفہ بھجوا دیا کرنا، کیونکہ اس کی وہاں ضرورت ہوتی ہے اور انتظار رہتا ہے. میرے پیارے بچوں، پھر آپ کو قلع رہتا تھا کہ ماں مارا کرتی تھی. یقیناً حالات میں گھیرا کر لیا کرتے تھے، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. دنیا و جہان کی تمام نعمتیں آپ کا مقدر ہوں. آمین ثم آمین. میری پیاری بیٹی سائمہ کی غارت ہے. خدا حافظ آپ کی امی. 14 شعبان المعظم 17/7/2011 شب برات. ماں جی نے یہ ہم لوگوں کے لیے وصیت کی، اور ابو جان نے ایک خط لکھا جو امی جان نے تھوڑا سا پہلے لکھا، اور اس کے بعد ابو جان نے لکھا کہ ختم کرنے کو دل نہیں کرتا مگر نماز عصر ادا کرنی ہے، اس لیے اجازت. اور سائمہ رانی کو گلے لگا کر منہ چوم کر امی اور ابو کا پیار، دعائیں. سکھ چین سے رہو اور ہمیشہ مسکراتی رہو. آمین ثم آمین. عزیزی سہیل کے لیے بہت ساری دعائیں. سلام و پیار. اللہ حافظ آپ کی امی. عزیزان، ابو جان کا خط یہاں سے شروع ہوا. عزیزان سائمہ رانی اور سہیل راجہ،
अस्सलाम वालेकुम। सोचता हूँ क्या लिखूँ और क्या ना लिखूँ, सब कुछ लिखूँ मगर कुछ भी ना लिखूँ। चंद रोज़ा ज़िंदगी में प्यार और हौसले से रहें, मुस्तकिल मिजाज बने। हम इस उम्र में आपकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकते थे, मगर हम आपके नसीब तब्दील ना कर सकते हैं। चलें, मुझे अब इजाज़त दीजिए। ख़त सुन के आप सब लोग भी, बहनें भाई, मेरे साथ उदास हो गए होंगे। बस क्या कर सकते हैं, वालिदैन हमें छोड़ के चले जाते हैं, पीछे हम लोग रोने के लिए रह जाते हैं। अल्लाह ताला साइमा को भी सब्र दे और मुझको भी और सब लोगों को जिनके वालिदैन छोड़ के चले गए हैं। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में होती है आपसे मुलाकात, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।